بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو لوگ رمضان میں نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے کہ پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے اور روشن ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھے اور اس دوران صرف خیر ہی کہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو، اور پھر اٹھ کر کم از کم 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے سے پھرتا رہے۔ شعب الایمان میں حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنے تکلیف کا اظہار کرتی ہے، خون بہنے سے اور وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے فضل کو چاشت کے وقت سوتے ہوئے پایا تو پیر سے ان کو ہلا کر کہا، اٹھ جاؤ، تم ایسے وقت سو رہے ہو جس میں خدا اپنے بندوں پر روزی بانٹتا ہے، تم نے نہیں سنا عرب اس وقت سونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت فضل نے کہا کہ کیا کہتے ہیں، بتائیے؟ تو فرمایا، عرب کہتے ہیں کہ یہ وقت سونا سستی پیدا کرتا ہے، بڑھاپے کو جلدی لاتا ہے اور ضروریات کے پورا ہونے میں تاخیر کا باعث ہے۔ پھر کہا، بیٹے، دن میں نیند 3 طرح کی ہے، دن کے اول حصہ یعنی چاشت کی نیند جہالت ہے، درمیانی حصے کی نیند اچھی عادت ہے اور جس کے بارے میں حدیث بھی وارد ہے کہ لولا کرو چونکہ شیاطین کے لولا نہیں کرتے، اور آخری حصہ یعنی عصر کے بعد کی نیند حماقت کا باعث ہے کیونکہ اس وقت مجنون یا شرابی لوگ سوتے ہیں۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے، اسی طرح صرف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے
اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ صبح کی نیند کے ممنوع ہونے کے بارے میں صراحتاً جو روایات وارد ہے وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے، لیکن عمومی روایات اور تعامل سلف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صبح کی نیند ناپسندیدہ عمل ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ خاص حالات اور عذر کی حالت اس سے مستثنیٰ ہے، اور اس کے متعلق اباحت کی صحیح روایات اور صحابہ کرام کا عمل موجود ہے۔ اشخاص اور حالات کے اعتبار سے بھی حکم مختلف ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ امت کے بعض افراد نے صبح کے بعد سونا زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہوا ہے۔ آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے بارے میں پریشان ہے۔ کما کے تک جانے کے بعد بھی دلی سکون نہ ہونے اور ضروریات کے پورا نہ ہونے نے دل و دماغ کو بوجھل کر دیا ہے۔ معاشیات کی نظر سے اس کا ذمہ افراط و تفریط زر کو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن سوچے تو صحیح اور کیا کمی ہے؟ وہ کمی ہے کہ نبی کی تعلیم پر عمل نہ کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے تک موبائل، فیس بک، واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ فجر کے بعد کے 6 گھنٹے استعمال کرنے والے شخص کے دن روشن اور پرسکون ہوتے ہیں، جبکہ دیر سے اٹھنے والے کے بوجھل اور ناکامیوں سے عبارت۔ اللہ نے کائنات کو ایک فطرت، ایک قانون کے تحت خلق کیا۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے، اس کی کرنوں سے پھول کھلتے، فضائیں مہکتی ہے، سبزہ چرند پرند قوت و افزائش حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح سورج دوپہر کو طلوع نہیں ہو سکتا، انسان بھی دوپہر کو جاگ کر کامیابی و سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ فجر کے بعد کے 6 گھنٹوں کی مثال ہماری نوجوانی کی ہے۔ جس طرح نوجوانی کا دور ہماری زندگی کا بہترین صلاحیتوں سے بھرا خوابوں کو حقیقت بنانے کا دور ہوتا ہے، اسی طرح 24 گھنٹوں کی نوجوانی صبح کے یہ 6-7 گھنٹے ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت انسان کو فطرت کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ بہتر فیصلے کرتا ہے، جبکہ صبح کے گھنٹوں کو سو کر برباد کرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان نوجوانی کو سو کر ضائع کر ڈالے۔ طلوع آفتاب کے وقت جاگنے میں ہی صحت، سکون، ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ دنیا کی کامیاب قومیں فطرت کے اسی اصول یعنی جلدی سونا اور منہ اندھیرے جاگنے کے تحت ہی ترقی و ایجادات کی منازل طے کر سکی۔ بحیثیت والدین بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو صبح جلد اٹھنے کے اس بہترین ہتھیار سے ابھی سے لیس کرے، جو کہ انہیں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے کل شدت سے درکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔